اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله ولا يضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، کل ہم بیان کر رہے تھے غزوہ احزاب کی کہ وہ ہوا کی پریشانی سے اور عائب بھی لشکروں کی وجہ سے اور بارش اور سردی کی وجہ سے کافی دن یہ مسئلہ چلتا رہا اور بہت الٹ والا ہوا چل رہا تھا۔ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی مدد ہوا کے ذریعے سے کی اور ایسا افواج سے بھی کی جو ان کو نظر نہیں آتا تھا کسی، حتیٰ یہ کہ ابو سفیان بمائے لشکر کے واپس بھاگ گئے اور سارے کچھ جو دوسرے ساتھ میں ملے ملائے قبیلے تھے وہ بھی بھاگ نکلے، کچھ ہاتھ نہیں آیا، بڑے عازب میں اس کو ہاتھ کچھ نہیں آیا، واپس چلے گئے۔ اب نبی علیہ السلام فتح کے ساتھ اور شان و شوکت سے خندق سے واپس مدینے جب آیا تو سب مجاہدین بھی آ گئے، کیونکہ بہت سارے دن تقریباً مہینہ کچھ کم میں سے معاشرت آیا، مہینہ تک لوگ کپڑے بدلنے نہانے دھونے سے بھی عاجز تھے۔ اب آئے تو یہ سوچ کر کے کہ ہم کچھ آرام کریں گے، کچھ دن نہائیں گے دھوئیں گے، کپڑے وغیرہ تبدیل کریں گے، تو جب وہ آئے نبی علیہ السلام تو ام سلمہ کے گھر میں گئے، حجرے میں اس کا باری بھی تھا، اور ان کو کہا کہ پانی لائیے، ہماری یہ نہانے کا بندوبست کیجیے اور کپڑوں وغیرہ۔ ابھی نبی علیہ السلام نہانے کے لیے بیٹھے ہی تھے، جو باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولا تو جبرائیل علیہ السلام ریشمی خولہ پہنے ہوئے تھے اور جس گھوڑے پر سوار تھے اس پر بھی ریشمی گدی بچھائی ہوئی تھی، جس پر زین جس کو بولتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ دعا سلام ہوئی، کہا کیا بات ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کپڑے بدل رہے ہیں؟ بولا ہاں کپڑے تو بدل ہیں۔ بولا ہم تو ابھی تک چست و چوبند کھڑے ہیں، ہمیں تو واپسی کا حکم ہی نہیں ملا۔ کہا کہ پھر؟ جبرائیل امین نے کہا کہ جا کر کے ابھی
نہانے دھونے سے پہلے ہی جا کے اور بنو قریظہ کی گوشمالی کے لیے نکل پڑے، اور وہ مجاہدین بھی ساتھ میں لے لو، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ابھی ان کو ترا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً بغیر نہائے کے تیار ہوئے، ذرا وغیرہ پہن لیا اور پورا اسلحہ سے لیس ہو کر کے نکلے۔ اصحاب کرام کو بھی حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ۔ کچھ اسلامی لشکر کو پہلے بھیج دیا کہ پہنچو ادھر۔ یہ ظہر تقریباً گزر گیا تھا اور عصر ابھی ہوا نہیں تھا، اسی وقت تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہاں سے فوراً کوچ کرو بنو قریظہ کی طرف، اور ان کا محاصرہ کرو، میں بھی آ رہا ہوں پیچھے پیچھے۔ لیکن نماز راستے میں نہیں، ادھر ہی پڑھ لینا پہنچ کر کے، عصر کا نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر کے ہی پڑھ لینا۔ جب اسلامی لشکر چلا اور نبی علیہ السلام پیچھے سے اور صحابہ کو اکٹھا کر کے آ رہے ہیں، تو یہ لشکر، پاک لشکر، جب راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، کچھ لوگوں نے عصر کا نماز راستے میں ہی پڑھا، اور کچھ نے کہا کہ ہم کو تو حکم ہوا تھا کہ آپ نے عصر کا نماز بنو قریظہ پہنچ کر کے کرنا ہے۔ پیچھے سے نبی علیہ السلام بھی پہنچ گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اب جنہوں نے نماز راستے میں پڑھی تھی اور جنہوں نے بنو قریظہ پہنچ کر کے عصر تقریباً قضا ہو چکا تھا لیکن پڑھا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہاں پہنچ کر نماز پڑھا، مگر کچھ نے راستے میں ہی نماز پڑھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دونوں ٹولیوں میں سے کسی پر عتاب نہیں کیا۔ جو نہیں پڑھے تھے، نماز نہیں پڑھا تھا، ان کو بھی کچھ نہیں کہا، مطلب ایک اچھا کیا ہوا ہے۔ جو راستے میں پڑھا ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اب نبی علیہ السلام نے محاصرہ کر لیا۔ یہ ان کے بہت مضبوط قلعے تھے، اس میں قلعے کے دروازے بند کر کے مورچہ زن ہو گئے۔ یہ محاصرہ کہیں دن تک بلکہ ہفتوں تک جاری رہا۔ ان کے بارے میں قرآنی آیات بھی کچھ نازل ہوئے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ رب العالمین نے ان کو ذلیل کر کے قلعوں سے اتارا، کیونکہ انہوں نے کفار قریش کی مدد کی، اور رب کریم نے کہا ہے کہ میں نے نکال باہر کیا ان کو جنہوں نے مدد کی تھی کفار کی، من اہل الکتاب، مطلب بنو قریظہ اہل کتاب۔
من سیاسیہم اپنے کلوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب اور بھر دیا ان کو دلوں میں رب کریم نے رعب، گھبراہٹ، اب کیا ہوگا۔ فریقاً تقتلون، بعض کو تو تم لوگوں نے قتل کیا، وتأسرون فریقاً اور بعضوں کو قیدی بنایا، وأورثکم ارضہم ودیارہم اور تم کو ورثیت دی ان کے زمینوں کا اور ان کے گاؤں کا، لشکر اسلام کے قبضے میں کیا، واموالہم وہ ان کے مال بھی، وارضا لم تطئوها اور وہ زمین بھی تمہارے ہاتھ آنے والا ہے جو ابھی تم لوگ اس میں گھومے پھرے بھی نہیں ہو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور ہے رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جب محاصرہ نے طول پکڑا اور یہ لوگ بہت تنگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے رعب بھی ڈالا، ترترایا ان کو، ٹینشن میں ڈالا، یہ وہ کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا۔ دونوں انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام کو وفد بھیجا کہ ہم کلوں سے باہر آتے، ہمارے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ سعد رضی اللہ جنگ احزاب میں ایک تیر لگا تھا، یہاں یہ جو گردن ہے اس کے رگ میں، جو خاص رگ ہوتا ہے گردنوں میں، خاص باریک باریک رگیں ہوتے ہیں، اس سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے رب العالمین سے دعا کی تو نبی علیہ السلام نے لا کر کے مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگایا اور خیمے میں ان کو لٹا کر کے دارو دلمر شروع کیا، اور نبی علیہ السلام خود بھی نماز کے لیے جب نکل آتے اس کا بیمار پرسی کرتے تھے۔ تو انہوں نے رب العالمین سے دعا کی کہ یا رب العالمین، اگر آپ کو پتہ ہے، آپ عالم ہے، عالم الغیب ہے، اگر قریش میں سے کوئی پھر نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے والا ہے، آپ کو پتہ ہوگا، یا کرنے کا ارادہ کریں گے، تو مجھے موت نہیں دینا جب تک کہ میں پھر نہیں لڑوں ان سے۔ اور دوسرا، جب تک کہ بنو قریظہ کے بارے میں ان سے بدلہ نہیں لیں گے ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، پھر اگر اس کے بعد میں مر بھی جاؤں کوئی بات نہیں۔ رب العالمین نے اس کا جو گردن کا جو رگوں میں سے تھا وہ خون عارضی طور پر بند ہو گیا ان کا نکلنا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے لشکر اسلام کے بندے بھیجے کہ آپ کو بنو قریظہ بلاتا ہے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے تو ہم
اس کو مانیں گے اور آپ ادھر آ جائے۔ اب جب کہ ان کو گدھے پر بٹھایا اور روانہ کیا تو حضرت والوں نے، حوث والوں نے، ان کی بڑی یاری دوستی تھی دونوں قبیلوں کی ان کے ساتھ، اور ان سے علم بھی سیکھتے تھے اور مالدار بھی تھے، قرض بھی لینا دینا ہوتا تھا۔ یہ اوس والے جا کر کے بھاگے اور ساتھ کو آگے کھڑے ہو جائے، ان کا جو گدھا تھا ان کے سامنے کھڑے ہو جائے اور بہت محنت کی، اور ان کو بولا کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ بھائی والی میں ہے، ہمارے ساتھ ان کا صلح ہے، ہمارے بھائی بندی میں اور ہمارے غم اور خوشی میں یہ شرکت کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، روزگار میں شراکت داری ہے، اللہ کے لیے آپ ان کو معاف کریں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر انہوں نے معاف کیا تو نبی علیہ السلام وہ ان کو معاف کریں گے۔ بڑی آوازاری کی ان کے سامنے، انہوں نے کہا میرا راستہ چھوڑو، میں وہی فیصلہ کروں گا جو رب العالمین کو منظور ہے۔ لشکر اسلام آگے آگے تھی، اس کا ایک ٹولہ وہ منہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ سعد رضی اللہ جب ادھر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حالانکہ شریعت میں کسی کے لیے کھڑا ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں تو ہاں اگر مہمان آ جائے، مہمان کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، ان سے آپ گلے بھی ملیں گے، اور بیٹھے بیٹھے تو نہیں گلے مل سکتا ہے یا لیٹے لیٹے، لیکن کھڑے ہوں گے، گلے ملیں گے، بات چیت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایسے انجان آدمی کے آنے پر آپ کھڑا ہونے سے یہ شریعت ہمیں منع کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے پوری زندگی میں کسی کو نہیں کہا، حالانکہ بہت معتبر صحابہ کرام تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے کبھی نہیں کہا لشکر اسلام کو کہ تم ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور صرف انہی کے لیے بولا کہ ساتھ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارا سردار آ رہا ہے۔ سب مجاہدین کھڑے ہو گئے، اس کو گدھے سے اتارا اور سیدھا ادھر لے کے گیا جہاں پر نبی علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ سعد، انہوں نے تمہیں وکیل بنایا ہے، مختار بنایا ہے، تم کیا فیصلہ جو کریں گے جو بھی ہم مانیں گے۔ انہوں نے کہا دائیں طرف دیکھا کہ کیا دائیں طرف والے بھی مانیں گے، جو لشکر اسلام والے بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام بھی دائیں طرف بیٹھا تھا، بولتا نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ بائیں طرف جو دوسرا صحابہ کرام بیٹھے تھے کہا کہ یہ لوگ بھی مانیں گے میرا فیصلہ، انہوں نے کہا کہ ہاں۔
پھر کہا کہ اس خیمے والا بھی ہمارا فیصلے کو تسلیم کریں گے. نبی علیہ السلام اس کا خیمہ تھا نبی علیہ السلام، جو کہا کہ ہاں. اس کے بعد سعد بن جبل رضی اللہ عنہ نے حکم صادر کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں لڑاکو ان کو قتل کیا جائے، اور بوڑھوں کو اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کے عورتوں کو لونڈی بنایا جائے، ان کا مال پورا ضبط کیا جائے، اور ان کا زمین اپنے قبضے میں لے لیا جائے، لشکر اسلام کے قبضے میں لیا جائے. بڑے سخت حکم تھے، بہت سخت. بنو قریظہ نے سوچا تھا کہ یہ ہمارا دوست تھا پہلے، ہم ان کے شادی بیاہ میں، غم خادی میں اور بھائی چارے میں اس کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا فیصلہ کرے گا. مگر اس نے ایسا فیصلہ کیا کہ ان کی شامت ہی بنا دی. 700 جو لڑاکی جوان تھے لڑاکو جمع کر کے خندق کور کر کے سرے اتار کر کے اس میں دفن کیے. 700 کے 700. یہ بہت بڑا بات بھی ہے اگر دیکھا جائے. 700 لڑاکو جوان بندوں کو قتل کرنا، ان کا اموال اپنے قبضے میں لے لینا، ان کے زمینیں بھی قبضے میں لے لا، اور ان کے بوڑھوں کو چھوڑ کر ان کے عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا وغیرہ وغیرہ، اور کچھ وہاں سے نکال لینا. ان میں سے ایک بندہ جو جوان تھا، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا، انہوں نے بھی لشکر اسلام نے مارنے کے لیے لے کے آیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اس کو روکو، اس کے زیر ناف بال دیکھو، اگر آئے ہیں تو قتل کر دو ورنہ چھوڑ دو. وہ کہتا ہے بعد میں بہت ہے بہترین مسلمان بھی بنا، ہو مجاہد بنا، کہ میرے بال جب دیکھے گئے تو نہیں آئے تھے، تب ہمیں چھوڑ دیا گیا، باقی سب کو خندق میں کود کر کے گردنیں کاٹ کر کے ادھر ہی سلا دیا. یہ تھا واقعہ بنو قریظہ کا. بنو قریظہ کی بہت درگت ہو گئی، بہت لوگوں نے آوازاری کی لیکن کوئی نہیں چلا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے سعد، واللہ باللہ جو آپ نے فیصلہ کیا، یہی رب العالمین نے رب عرش عظیم میں بھی یہ فیصلہ کیا، آپ نے ان کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلہ دیا. یہ تھا انجام بنو قریظہ کا. برباد ہوئے، ان کا پورا گاؤں لشکر اسلام کے قبضے میں آیا، زمینیں وغیرہ، کیونکہ انہوں نے عین موقع پر صلح توڑ دیا تھا اور ان کے ساتھ یہ حال ہوا. اب جب سعد رضی اللہ عنہ کو واپس لائے تو مسجد مبارکہ میں لائے، مسجد مدینہ میں، پھر ان کے رقص خون چالو ہو گیا، بہت زور سے شروع ہوا، بہت پٹی مٹی وغیرہ لگائے، لیکن آخر کار وہ اس کی وجہ سے شہید ہوا.
اس کی وہ تمنا پوری ہو گئی، تو شہادت تو اس نے مانگی تھی، اس لیے ان کو رب العالمین نے شہادت نصیب۔ تو یہ تھا بنو قریظہ کے حالات، اور منافقین بھی جو ادھر سے بھاگے تھے ان کے بارے میں کوئی معلوم نہیں ہے تاریخ میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ جو کمزور والے دل والے تھے ان کا کیا حال ہوا۔